یہ میری سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری بچی تھی. سارے لوگ شاک میں ہیں، یہ کیا ہو گیا، اور ایک بچی کے ساتھ جس کا کوئی قصور نہیں تھا. اس کے ساتھ کیا ہو گیا اور ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی. اس ظالم نے اس کو مارا کہ اس کو کہتا کہ چلی جاؤ. اگر وہ اپنی شادی بچانے کے لیے آئی بھی تھی تو اس کو کہتا کہ چلی جاؤ، جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ. اس ظالم نے مارا کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہم تو ابھی تک شوق میں ہیں اور پتہ نہیں اب باقی ہماری عمر شوق میں ہی گزرے. اسلام آباد میں خاتون سارہ انعام کے قتل کا اندھوناک واقعہ ہوا، جسے نہ صرف ہر درد دل رکھنے والے شخص نے ذاتی دکھ کے طور پر محسوس کیا، بلکہ اس واقعے نے سارے معاشرے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. آج سارہ انعام کے والد انجینئر انعام رحیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. انعام صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس سانحے کے حوالے سے، اس واقعے کے حوالے سے اب تک جو تحقیقات ہوئی ہیں اور اس حوالے سے جو عدالتی کارروائی ہوئی ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی، ابھی تک تو جو عدالتی کارروائی ہو رہی ہے اور پولیس ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، اس سے میں کافی حد تک مطمئن ہوں. اور ہمارے وکیل صاحب بھی اس میں کافی مطمئن نظر آتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے 2-4 روز میں یہ کیس انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ فائل ہو جائے گا. اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے جو واقعات جو ہے جو رونما ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، اور ایک بڑا ظاہر ہے کہ بہت بڑا سانحہ ہے، ایسے واقعات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عدالتی ہمارا نظام ہے وہ اس طرح کے واقعات کے انسداد کے حوالے سے، یا جو ہمارا مجموعی طور پہ پولیس کا نظام ہے یا اور سسٹم ہے، وہ اتنا مؤثر ہے بالخصوص فیصلوں کے بروقت ہونے کے حوالے سے؟ اب تک تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سسٹمز کافی سلو ہیں. ہر لحاظ سے عدالتی کارروائی کافی لمبی ہو جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس قسم کے کیسز میں جو کہ اس طرح کے اندوہناک مرڈرز ہوں اور ڈیلیبریٹ ہوں، جن کو پلان کر کے مرڈرز کیا جائے بچوں کا، خواتین کا خاص طور پہ، اور اس بے دردی سے اگر مرڈر کیا جائے اور ان کو گھیر کے اور ان سے ایکسٹارشن کر کے ان کو مرڈر کیا جائے، اس قسم کے واقعات کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. اور عدالتی کارروائی اس میں تیز ہو تو بہتر ہے، کیونکہ اگر یہ چیزیں ڈیلے ہوتی رہیں تو لوگ بھی بھول جاتے ہیں، پھر انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے کس کیس کے متعلق ہوا ہے، اور ملزم جو ہیں یا مجرم جو ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں. میری تو گزارش یہی ہے عدالتی نظام سے، گورنمنٹ سے، ہمارے محترم ججز سے میری یہی درخواست ہے کہ کائنڈلی آپ اس چیز کو بہت سیریسلی لیں، تاکہ اس قسم کی چیزیں آئندہ نہ ہوں، لوگوں کو سبق ملے اور مجرموں کو سزا ملے، تاکہ لوگوں کو سبق ملے اور آئندہ اس چیز کا انسداد ہو، ختم ہو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو خواتین کے ساتھ اس طرح تشدد کے واقعات ہیں، اور قتل تو ظاہر ہے کہ انتہائی ایکسٹریم واقعہ ہے، اور اس کے علاوہ بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہیں، قتل کے واقعات ہیں، تو ایسے واقعات کے لیے کیا خصوصی عدالتیں نہیں بننی چاہیے جو کہ دنوں ہفتوں میں فیصلے کر سکیں؟ بات تو یہ اچھی ہے کہ ایسی خصوصی عدالتیں ہوں جس طرح ٹیررزم کورٹس تھے. اگر اس نوعیت کی عدالتیں ہوں اس قسم کے واقعات کے لیے کہ جو پلانڈ مرڈرز ہیں اور بہت ہی بے دردی سے جان لیتے ہیں مجرم، تو ان کے لیے اسپیشل کورٹس ہوں اور جلدی سے جلدی فیصلے ہوں. کیونکہ موسٹ آف دی کیسز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مجرم بھی ہوتا ہے جس نے قتل کیا ہوتا ہے، اور شواہد بھی 100% ایئر ٹائٹ ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں.
تو ان چیزوں کا فیصلہ جلدی سے جلدی ہونا چاہیے تاکہ آئندہ لوگوں کو سبق ملے اور اس طرح کے جو مجرم پلان کر رہے ہیں آج کل جو پلان کر رہے ہیں اور جو آئندہ ہونے والے واقعات ہیں وہ نہ ہوں. تو میری درخواست ہے کہ ان چیزوں کو خاص طور پہ ہمارا عدالتی نظام ان چیزوں کو تیزی سے ان فیصلوں کو کرے اور انصاف مہیا کرے. ہماری درخواست ہے گورنمنٹ سے بھی عدالتوں سے بھی. اچھا انعام صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور سارا جو ہے ان کا کون سا نمبر تھا, ان کی تعلیم کے حوالے سے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تصویر بھی یہاں پر موجود ہے. جی تو ان کے تعلیمی کیریئر کے حوالے سے کہاں وہ کام کرتی تھی؟ جی میرے 3 بچے ہیں, 2 بیٹے ہیں بڑے, سارا کے 2 بڑے بھائی ہیں اور یہ میری سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری بچی تھی. اور یہ ماشاءاللہ بہت لائق تھی. تینوں بچوں میں سب سے زیادہ لائق بچی یہی تھی. اس نے ہمیشہ کیریئر میں ڈسٹنکشن رہی ہے. ہائی اسکول او لیول سے لے کے اور بی اے ایم اے تک. اس نے او لیول یہاں پر کیا اسلام آباد آئی ایس اے ایس سے, اور پھر ہم لوگ کینیڈا چلے گئے تھے. کینیڈا سے اس نے وہاں کا او اے سی کیا, اونٹاریو ایڈوانس سرٹیفکیٹ, جو کہ ہائی اسکول کا ایکویلنٹ ہوتا ہے. وہ اس میں ڈسٹنکشن لی تو اس کو ایک اسکالرشپ ملا, تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی. اور پھر اس نے وہاں سے یونیورسٹی آف واٹرلو سے بی اے اور یونیورسٹی آف واٹرلو سے ایم اے کیا اکنامکس میں. وہ شروع سے ہی بہت برائٹ تھی اور اس نے دونوں میں ڈسٹنکشن لی اور شی واز ویری برائٹ. اس کو گورنمنٹ آف کینیڈا میں انٹرنشپ ملی. پھر اس کی مینیجر نے اس کو کہا کہ تم ہمیں جوائن کر لو. تو اس کا کچھ اور پلان تھا, وہ پاکستان آنا چاہتی تھی, یہاں کچھ عرصہ رہنا چاہتی تھی کیونکہ وہ تقریباً 6-7 سال سے وہاں پڑھ رہی تھی. تو پھر پاکستان میں اس نے اپنا کیریئر 2 سال یہاں لگائے, یو بی ایل میں اور یو ایس ایڈ میں. پھر ابو ظہبی چلی گئی. وہاں پر اس کو بہت اچھی کمپنیز میں ڈیلائٹ میں جاب ملا. پھر اس کو 5 سال کے بعد ابو ظہبی گورنمنٹ میں اس کو جاب ملا, وہاں اس نے کام کیا. تو اس کو جو پچھلے باسز ہوتے تھے وہ کہتے کہ سارا کم بیک اینڈ جوائن اس. میری بچی بہت برائٹ تھی اور ابھی وہ بہت ہائی لیول اکنامک ڈپارٹمنٹ میں, ابو ظہبی اکنامک ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہی تھی. تو اس کو یہ پریڈیٹر کہیں سے اس کی زندگی میں آیا. اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس سے پیسے بٹورے, ایکسٹارشن کرے اور اس کو اگر جب اس کا چینل بند ہو تو اس کو ختم کر دے. میرے لیے بہت ہی زیادہ دکھ کی بات ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہوا. ہماری فیملی کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے. اچھا آپ کی جب یہ واقعہ ظاہر ہے کہ اندھوناک واقعہ ہوا, اس سے پہلے کبھی شاہ نواز سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ نہیں جی, ہم شاہ نواز کو کبھی نہیں جانتے تھے. یہ ہمیں بیٹی نے بتایا تھا اور ٹیلی فون پہ اس سے کچھ باتیں ہوئی تھیں. یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو شادی ہوئی تھی یہ پیسے بٹورنے کے لیے ہوئی تھی, اور جو شاہ نواز ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ سارا سے جو ہے وہ پیسے حاصل کرے؟ اپیرنٹلی تو یہی لگتا ہے کہ اس کا پہلے دن سے مقصد ہی یہی تھا. اور ابھی اب اس وقت ہم کینیڈا میں تھے, ہمیں اتنی ڈیٹیلز اس فیملی کے بارے میں معلوم نہیں تھی. ہم اس فیملی کو ایاز امیر کے ریفرنس سے جانتے تھے کہ وہ ایک جرنلسٹ ہیں اور ایک ماڈریٹ قسم کے پولیٹیشین ہیں. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ فیملی اچھی ہوگی. انفارچونیٹلی ہمارے یہ سارے اندازے غلط نکلے اور ہمیں معلوم ہوا کہ اس لڑکے نے یہ شادی, اس پریڈیٹر نے یہ شادی اس مقصد کے لیے کی تھی کہ اس نے شاید انٹرنیٹ پہ ریسرچ کی تھی اور اس کو دیکھا, اس کو معلوم ہوا کہ یہ بہت ہائیلی پیڈ پروفیشنل لڑکی ہے. اس کو اس نے سمہاؤ اپنے گھیرے میں لیا اور شادی ہوئی. تو ہمیں بھی پتہ نہیں تھا کہ کس طرح کے لوگ ہیں. تو انفارچونیٹلی وہ اس کا مقصد ہی یہی تھا شروع سے کہ اس سے پیسے بٹورے, اور جب چینل ڈرائی ہونے لگے تو اس نے اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیا. صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو بظاہر کھاتے پیتے لوگ ہیں اور ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ پڑھے لکھے ہیں اور
لوگ جو ہے باشعور لوگ ہیں، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے، لیکن ان طبقے میں جو کہ بااثر طبقہ بھی ہمارا ہے، ان میں خواتین پہ تشدد اور قتل کے واقعات جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے بڑھ رہے ہیں. ایسا کیوں آیا؟ کیا یہ لگتا ہماری ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا. ہم لوگ تو پچھلے 20-22 سال سے باہر رہ رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو تو بالکل اس چیز کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہم لوگ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، ہمیں جھوٹ بولنا بالکل نہیں آتا اور ہم دوسرے کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ سچ ہے، وہ سب کچھ سچ کہہ رہے ہیں. جو ہم ان کی بات فیس ویلیو پہ لیتے ہیں اور ان کی بات کو سچ سمجھتے ہیں. ہمیں معلوم نہیں تھا جب ہم یہاں پر، اور ہم نے کبھی ان واقعات کو اتنے غور سے پہلے نہیں دیکھا تھا. اب جب ہمارے اوپر یہ اتنا، ہماری اپنی فیملی میں یہ اتنا بھیانک واقعہ ہوا ہے، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بااثر لوگ اس طرح کے واقعات میں بہت زیادہ ملوث ہوتے ہیں اور انہیں اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ وہ پکڑے جائیں گے یا ان کو کسی قسم کی سزا ملے گی. تو اس لیے وہ اس قسم کی حرکتیں بہت بے دردی سے اور بالکل امپیونٹی سے وہ یہ کرتے ہیں اور انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا. یہ بہت انفارچونیٹ ہے. اس طرح کا کیس پہلے نور مقدم کا کیس تھا، اس کے لیے بھی ہم سنتے تھے تو ہم ڈر جاتے تھے، ہم سے سنا نہیں جاتا تھا. تو معلوم ہوا کہ اس طرح کے جو بااثر اور اس طرح کے لوگ ہیں، اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے اور چھپتے رہے اور بچتے رہے اور بعد میں وہ پاگل بن کے یا ڈرگی بن کے اپنے آپ کو بچاتے رہے، تو ہمارے معاشرے میں کبھی بھی سکون اور انصاف نہیں آئے گا. تو ہماری درخواست یہ ہے کہ ان مجرموں کو جلدی سے جلدی سب سے جو ایکچول سزا ہے اس جرم کی وہ ملنی چاہیے اور جلدی ملنی چاہیے. جناب صاحب یہ فرمائیے گا کہ سارہ اور شاہنواز کی شادی کتنے عرصے چلی اور وہ کتنے عرصے جو ہے وہ ساتھ رہے یا یہاں پہ سارہ آتی رہی؟ وہ جی ان کی شادی تو بہت ہی کم عرصہ، میرے خیال میں 2 مہینے یا 10 ہفتے 9 ہفتے چلی، کتنا یہی ہوا. اور اس میں اس نے اپنا مقصد کافی حد تک پورا کیا. وہ اس سے پیسے بٹورتے رہے مختلف بہانوں سے، کبھی چیریٹی کے نام پہ، کبھی کسی اور سلسلے میں پیسے انہوں نے بٹورے اس سے. اور اب یہ باتیں اب ہمیں معلوم ہوئی پاکستان آ کے. ہماری بچی غالباً وہ شادی میں انٹرسٹڈ تھی، اپنا گھر بسانا چاہتی تھی، تو ہمیں وہ یہ نہیں بتاتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، پیسوں کے معاملے میں کیا ہو رہا ہے. تو اس نے اپنے گھر بچانے کے لیے اور اپنی شادی بچانے کے لیے اس کو پیسے دیتی رہی. اور ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کتنی اماؤنٹ ہے، مگر یہ کئی لاکھوں میں ہے. کچھ ایسٹیمیٹس ہیں کہ شاید 40-50 لاکھ روپیہ اس نے 2 مہینے میں اس کو کھلا دیا ہے مختلف بہانوں سے. اچھا، ملزم شاہنواز ہے کہ مرکزی ملزم ہے اس سارے واقعے میں، اور جو ایک سانحہ ہے یہ جی جو اس کی والدہ ہے انہیں بھی مقدمے میں نامزد کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ بھی اس میں برابر کی ذمہ دار ہیں. یہ کس حوالے سے جو ہے جی بات یہ ہے کہ دیکھیے، جس وقت میری بیٹی ان کے گھر گئی تو گھر میں صرف 3 لوگ تھے. سنا ہے کہ ان کے ملازم بھی اس وقت اس دن چھٹی پہ تھے، پتہ نہیں کیوں. تو 3 لوگ تھے. ایک میری بیٹی تھی جو اس دنیا میں نہیں ہے، ایک وہ مجرم تھا اور ایک اس کی ماں تھی. تو وہ اس کی ماں کیسے بچ سکتی ہے؟ اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ اس کا کیا رول تھا اس سارے سانحے میں. تو اس کو کورٹ میں یہ جواب دینا پڑے گا کہ وہ کہاں تھی، کیا کر رہی تھی اور اس کا کتنا ہاتھ ہے اس کے اندر. یہ اس کو جواب دینا ہے. آپ نے نام سے جیسے کہا کہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو شادی کی گئی یہ پیسے کے لیے کی گئی اور بھتہ خوری جو ہے اس میں جو اس کا رد عمل تھا وہ بھتہ خوری بظاہر یہ لگتا تھا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسے پوش علاقے میں رہتے تھے اور ایک اتنا بڑا گھر ان کے پاس موجود تھا اور بظاہر تو وہ کھاتے پیتے وہ خاندان سے لگتے، ان کے پاس لگتا تھا کہ بہت سارے وسائل. جی ہمارا بھی یہی امپریشن تھا کہ وہ ان کو پیسوں کی یا اس چیز کی، ہم تو باہر بیٹھے ہوئے تھے 10,000 میل دور تھے، ہمیں اس چیز کا کوئی علم نہیں تھا کہ ان کو کوئی مالی مشکلات ہوں گی یا وہ اس پرپس کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ میری بیٹی کے پیسے کے پیچھے ہیں. اور میری بیٹی بھی یہی سمجھتی تھی کہ ان کو میرے پیسے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو خود ہی ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں. مگر ایسا نہیں تھا غالباً، کیونکہ اب ہمیں معلومات ہو رہی ہیں کہ ان کا تو پتہ نہیں سورس آف انکم کیا تھا، ہمیں ابھی تک نہیں معلوم ہوا. معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کوئی سورس آف انکم تھا ہی نہیں.
اچھا، اس طرح کے جو واقعات ہیں، اب ہر درد دل رکھنے والا شخص ظاہر ہے کہ وہ اس سے متاثر ہے، اور ہر وہ شخص جس کی بیٹی ہے، جی بہن ہے، جی وہ بھی ظاہر ہے کہ ان واقعات سے پریشان ہے. اس طرح کے اگر بندہ جو اس طرح کے واقعات دیکھتا ہے، تو اب رشتہ کرتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ہم اندازہ لگائیں کہ کوئی شخص جو بظاہر ہمیں بڑا مؤدب دکھائی دے رہا ہے، اچھا دکھائی دے رہا ہے، اب وہ کیسا رویہ اختیار کرے گا ہماری بیٹی سے یا بہن سے؟ یہ جی بہت ہی مشکل سوال ہے آپ کا. اور یہ سارے بیٹی کے پورے پاکستان، پورے معاشرے میں بیٹی کے والدین کے لیے یہ بہت ہی مشکل سوال ہوتا ہے. تو بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو آپ کو رشتہ ملے، ایک تو ایسا کریں کہ اپنے دوستوں میں یا جاننے والوں میں جن کو آپ بہت عرصے سے جانتے ہوں ان میں رشتے کریں. مگر اب یہ مشکلات تو معاشرے میں ہیں، تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو اچھے رشتے دے بیٹیوں کے لیے، اور ان کی فیوچر اور ان کی زندگی اچھی گزرے. تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں، اور ذرا زیادہ دیکھ بھال کے یہ قدم اٹھانے چاہیے. اچھا صاحب، آپ ویسے تو کینیڈا میں رہائش پذیر ہیں. جی جی آپ اس واقعے کے حوالے سے آئے تو آپ کب تک یہاں قیام کریں گے؟ اور یہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ جیسے میں آپ سے رابطہ کرتا رہا تو بہت سارے افراد جو ہے آپ کی دلجوئی کے لیے یہاں پر آتے رہے. جی 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 کیسا رویہ مجموعی طور پہ جی رہا جی لوگوں کا؟ سب لوگ شوق میں ہیں جی. ہمارے سب دوست جاننے والے اور جو ہمیں نہیں بھی جانتے، جو ہمیں سارے لوگ شوق میں ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ اور ایک بچی کے ساتھ جس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اور ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس ظالم نے اس کو مارا، کہ اس کو کہتا کہ چلی جاؤ. اگر وہ اپنی شادی بچانے کے لیے آئی بھی تھی تو اس کو کہتا کہ چلی جاؤ، جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ. اس ظالم نے مارا کیوں؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہم تو ابھی تک شوق میں ہیں، اور پتہ نہیں اب باقی ہماری عمر شوق میں ہی گزرے گی. بہت شکریہ. ایک افسوسناک واقعہ ہوا، اور جی ہم سب کی ہمدردی بھی آپ کے ساتھ ہے. آپ نے ہمیں وقتی انٹرویو کے لیے بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا. آپ ہماری آواز ہیں. ہم آپ سے اور آپ کے سب میڈیا کے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ایشو کو الائیو رکھیں، اور کائنڈلی آئندہ اس طرح کے واقعات ہونے سے بچائیں. اور آپ لوگ ہماری آواز ہیں، کیونکہ ہم اکیلے تو اس گھر کے اندر ہیں. ہماری آواز تو 100 فٹ سے آگے نہیں جائے گی، مگر آپ کے توسط سے پوری دنیا میں یہ آواز پہنچنی چاہیے. اور جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ آواز پہنچنی چاہیے. میری آپ لوگوں سب لوگوں سے درخواست ہے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے ٹی وی چینل پہ ہمیں لیا. جی بہت شکریہ. انجینئر انعام الرحیم ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ان کی بیٹی کے قاتلوں کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے.